مریم نواز صاحبہ پاکستان کے جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو تبدیلی کا ایک سفر ہے نا، ٹھیک ہے سیاسی معاملات کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، ان کی سوشل میڈیا پہ جو بہت زیادہ پریزنس ہے اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال پنجاب میں کام بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ ان کا جو دورہ ہے وہ کس نوعیت کا تھا یہاں پہ، اور پنجاب کے حوالے سے بھی کوئی گفت و شنید ہوئی ان سے؟ دیکھیں، ان کا دورہ برطانیہ کا نہیں تھا، بیسیکلی انہوں نے برازیل جانا تھا کوپ 30 میں شرکت کے لیے۔ یہاں پہ تو صرف وہ ٹرانزٹ کے لیے رکی ہیں، ایک رات کا اسٹے تھا اور دوسرے دن صبح یہاں سے چلی گئی ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے فوکس اسی بات پہ کیا کہ وہ پنجاب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی برازیل جا رہی ہیں، اور وہاں سے بھی ان کا جو کانٹینٹ آ رہا ہے ہمارے پاس، جس میں انہوں نے وہاں پہ اسپیچ بھی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے اندر ہم نے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف یہ کام کیے ہیں، ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، ہم نے لاہور کے اندر جو ڈمپنگ سائٹس تھی ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور پنجاب میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سیاست سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو جب عوام سے بات کرتے ہیں آپ، پنجاب کے عوام سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کام کر رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیوں آتی ہیں، تو یہ آئی تھنک یہ ریلیونٹ سی بات ہے۔ وہ اگر کام کر رہی ہیں تو پروجیکشن کرنا بھی ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ کریں، لیکن جو حقیقی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ایشو کیا ہے کہ پاکستان میں CCD جس طرح سے کام کر رہی ہے، جس طرح سے ماورائے عدالت لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس سے المیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر مسائل ہیں خواتین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے، جن کے اوپر سخت ترین طریقے سے سزائیں ہونی چاہیے، لیکن سزائیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق، عدالتوں سے سزائیں ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ماورائے عدالت اقدامات کیے جا رہے ہیں، لانگ ٹرم میں جا کے ان کا نقصان ہوگا، اور یہ ایک دفعہ پہلے بھی پنجاب میں کیا جا چکا ہے۔ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی وہاں پر پولیس مقابلے کیے گئے، لوگوں کو مارا گیا، اور یہ تو ہم مانتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے آف دی ریکارڈ بات چیت کی ہے، جو پولیس کے حکام یا جو CCD کے یا جو پاکستان سے بیوروکریسی کے لوگ آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ میکنزم موجود ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو پکڑا اور مار دیا، اس کی باقاعدہ سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، انٹروگیشن کی جاتی ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مجرم ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے، اس کے بعد اس کے خلاف ہوتا ہے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ قانون اور آئین کے دائرے میں چونکہ بالکل، لیکن ہمیں اس پہ قانون اور آئین کی بات کرنی چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں رول آف لا ہو، تاکہ پاکستان کے اندر مستقبل میں بھی اس طرح کے واقعات نہ ہو، عوام کو پتہ ہو کہ جو کچھ غلط کرے گا اس کو قانون کے بلکہ جو 27ویں آئینی ترمیم میں ہے اس میں کچھ اور شکیں ڈال کے ایک ایسی عدالت ہی نکال دی کہ اگر پولیس حکام مطمئن ہے اپنی تفتیش سے تو اس عدالت میں وہ معاملہ لے کے جایا جائے، اور وہاں سے پھر قانونی طور پہ جو سزا بنتی ہے وہ دے دی جائے۔ جن کیسز کی آپ بات کریں نا، اصل میں ان کی CCTV فوٹیج بھی آ رہی ہے، اور بڑا شاید حکومت کو اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل رہا ہے کہ یہ ایک شخص کسی خاتون کو پریشان کرتے ہوئے پایا گیا تھا، اور کل ہم نے یہ ویڈیو دیکھی، آج ہم نے ایکشن لے لیا، اور پبلک بھی واہ واہ کر رہی ہے اس پہ، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ فوری انصاف ہو رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں، اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ غلط تھے جن کو سزائیں ملی ہیں، لیکن اگین ہمیں اس کی اس طرح سے آنکھیں بند کر کے حمایت اس طرز عمل کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں پھر بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے۔ اس میں پولیس کو بھی بہت ساری جو ان کی جن کے اوپر چھاپ بھی لگ چکی ہے کہ رشوت لے کے یا پھر دیگر وجوہات کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی ہوگا۔ تو پھر عدالتوں کا کیا کام رہ جائے گا؟ یہ تو ہر روز نئی عدالت کا قیام ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے اگر؟ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کے اوپر بھی بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں۔ وہاں پہ ایویڈنس پیش کرنے کا جو سسٹم ہے، پھر ویڈیو کو ایویڈنس کے طور پہ نہیں مانا جاتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں جدت لانے کی ضرورت ہے، تاکہ عدالت کے اندر پروسیکیوشن کو جرم ثابت کرنے کے لیے بھی پاپڑ نہ پیلنے پڑے، اور وہ ثابت کر سکیں اور لوگوں کو سزائیں ہو سکیں، تاکہ یہ والا تاثر بھی ختم ہو۔ بالکل۔ اچھا، یہ ویسے نیلم جو ہے نا کہ کوپ کا جو اجلاس ہے اس میں مریم نواز گئیں، اور پاکستان میں خاص طور پہ جو سب سے زیادہ پنجاب ہے وہ نشانہ بنا، جو حالیہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بعد جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سیلابی صورتحال ہے، پھر وہ کلاؤڈ برسٹ کا جو ایک فنومینا، تو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا وہاں پہ، پھر اسموک کا بھی ایشو ہے، اس کو بھی بالکل اسموک کا ایشو، تو بلکہ گزشتہ سال کا تو میں خود بھگت کے آیا تو میں نے توبہ کیا، ویسے موسم میں نہیں جانا، لیکن اس بار لگ یہ رہا ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور بہتری جو ہے وہ میں جا رہی ہوں، ابھی میں جا کے وٹنس کروں۔ اسپیشلی اب دوسرے صوبوں میں دیکھیں وہاں پہ بھی اسموک کا ایشو ہے، لیکن پنجاب میں آپ کو اسموک گنیں نظر آئیں گی، اس پہ بات چیت ہے، اویئرنیس ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے صوبوں میں بالکل بھی کام نہیں ہو رہا، اور پنجاب کو اس لحاظ سے کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے، پہلی دفعہ ایک خاتون چیف منسٹر بنی ہے، اور وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور الزام لگتا تھا مریم نواز پہ کہ وہ اکثر انہی صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتی ہیں یا ان کو انٹرویو دیتی ہیں
جو ان کی جو ہے سپورٹ میں ہوتے ہیں, نون لیگ کے سپورٹرز ٹائپ ہوتے ہیں, تو اب چیف منسٹر بننے کے بعد وہ یہاں پر آئی ہیں. آپ نے تو کئی سالوں سے ان کو یہاں پہ انٹرویو کیا ہوگا, سوالات بھی پوچھے ہوں گے, کچھ بدلاؤ نظر آ رہا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو رویہ ہے نا کہ اپنی جو فیوریٹ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, یہ صرف نون لیگ کا نہیں بلکہ یہ پی ٹی آئی کا بھی مسئلہ ہے. خان صاحب بھی جب وزیر اعظم تھے تو وہ اپنی پسند کے صحافیوں کا انٹرویو دیتے تھے, کہیں جاتے تھے تو انہیں ساتھ لے کے جاتے تھے. اسی طرح میاں صاحب 4 سال یہاں پہ موجود رہے, ان کا بھی یہی طرز عمل تھا. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو میں کریڈٹ ضرور دوں گا کہ جب بلاول آئے تو انہوں نے جب بات چیت کی ہے تو انہوں نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی. انہوں نے کہا جو بھی آتا ہے, جو جرنلسٹ ہے, جو اس کو بٹھائیں, سب سے سوال پوچھنے دیں. کوئی بلکہ کچھ لوگوں نے کوشش کی ایسا پریٹینڈ کرنے کی کہ وہ اکیلے ان کے ساتھ تصویریں بنوا لیں, جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جائیں, لیکن اس نے بڑے سختی سے کہا کہ نہیں, میرے لیے سب برابر ہیں, سب آئیں اور سب کے ساتھ بات چیت ہوگی. لیکن میاں صاحب, مریم, عمران خان, یہ جو لیڈر ہیں یہ اپنے فیوریٹ جرنلسٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, جو کہ بہت سارے دیگر ملکوں میں بھی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کو تمام لوگوں کے صحافیوں کے سوالات کا جواب دینا چاہیے, چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. سارے پاکستانی ہیں, سارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اگر آپ کے اوپر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے یا کوئی سخت سوال پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں اور صرف باقیوں کو اکوموڈیٹ کریں. اس میں سب سے جو نیگیٹو رول پلے کیا وہ نواز شریف نے کیا تھا. جب وہ یہاں پر موجود رہے, ان کا ایک طرز عمل تھا کہ ان کے چند مخصوص لوگ تھے جن کے ساتھ وہ بات چیت کرتے تھے, باقی صحافیوں کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے تھے, نہ ان کے سوال لیتے تھے, نہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کوئی بات چیت کی جاتی تھی. فرید قریشی صاحب, یہ معاملہ نہیں ہے کہ اب آپ ایک صحافی ہیں, آپ کی پہچان ہے, آپ کو پوری دنیا جانتی ہے, پورا برطانیہ جانتا ہے, لیکن سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ نا بہت سارے ایسے جس کے پاس کیمرہ آ گیا, مائک بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ, بلکہ اور شاید آپ نے تو وٹنس بھی کی ہو, یہ جو ابھی اوورسیز کنونشن ہوا تھا یا اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پریزنس ہوتی ہے ان افراد کی, وہ صحافی بن کے پہنچ جاتے ہیں. وہ کہیں پہ نون لیگ کا پروگرام ہوگا تو وہاں پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیہ اور وہ سوال کی صورت میں پوری تقریر شروع کر دیتے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہوگا اس میں وہ اس کے اوپر تنقید کرنے کے حوالے سے. تو یہ جو معاملہ آ گیا کہ اب معلوم ہی نہیں ہوتا صحافی ہے کون اور صحافی ورکر کون ہے. بالکل, یہ بات درست ہے بالکل, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. صحافی کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے اور جو سچ ہے اس کو رپورٹ کریں, فیکٹس بتائیں لوگوں کو. یہ اپنا اوپینین دینا اور سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرنا یا کسی اور اداروں کی نمائندگی کرنا اور لوگوں کے ساتھ جا کے لڑائیاں جھگڑے کرنا, بحث کرنا, سیاسی جماعتوں کے پروگراموں کے اندر ایجنڈا لے کر جانا, یہ چیزیں بڑے انفارچونیٹ ہیں. صحافیوں کا یہ کام نہیں بنتا. اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے, آپ مائک رکھیں, جا کے سیاست کریں. اور اس میں جو بڑا خطرناک رجحان پیدا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہوا. آپ نے بالکل درست کہا کہ جس کے ہاتھ میں مائک ہے وہ بلکہ نہیں بھی مائک تو بنوائیں گے آرڈر پہ مائک اور لے کے چلے جائیں گے, اور کوئی اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر نگرانی کا نظام نہیں ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہے. سوال کرنے کا آپ نے کیا سوال کرنا ہے, کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا, اور بس مائک پکڑ کے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس میں پتہ نہیں ہم لوگ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا. بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ سیدھا رکھیں, اور کسی بھی قسم کی جو سیاسی سائڈ لینے سے ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پرہیز کریں اور بالکل نیوٹرل رہ کے اپنا کام کریں, جو کہ صحافی کا کام بنتا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ صرف صبر کر سکتے ہیں آپ ان کے سامنے, ورنہ وہ کہیں گے یہ ہمارے فالوورز سے جیلس ہو رہے ہیں, ہمارے ویوز سے جیلس ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, یقیناً آپ اچھا کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے, ان کے ویوز بھی آ رہے ہیں, لیکن ایک ہر انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون خبر دے رہا ہے اور کون خبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر نیلم ایک اچھے ادارے کے ساتھ, ایک پرانا ادارہ ARY جو ہے وہ پاکستانی صحافت میں اس نے لوگوں کو کھڑا کیا, اور پھر اس ادارے کے ساتھ منسلک ہونا, ایک طویل عرصے سے منسلک ہونا, اور اس طرح کے جو دیگر بھی ادارے ہیں تو وہ کریڈیبلٹی تو پھر خود ہی بن جاتی ہے. بڑے اچھے جرنلسٹ موجود ہیں جو امپارشل بھی ہیں, کچھ کے اوپر بے شک چھاپ لگ چکی ہے لیکن امپارشل ہیں, پروفیشنل ہیں, جن میں نام بھی لیں تو آئی تھنک مذائقہ نہیں ہوا. مرتضیٰ علی شاہ ہیں, پروفیشنل ہیں, ان کا کام نظر آتا ہے. اسی طرح رفیق مغل ہیں, پروفیشنل ہیں, ان کا کام نظر آتا ہے ہم ٹی وی کے ساتھ. پھر اسی طرح سے اسد علی ملک ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. غلام حسین آوان ہیں جو 92 کے بیورو چیف رہے ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں صحافت کو. اظہر جاوید ہیں, بے شک ان کا وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میرا نون لیگ کے ساتھ ہے, لیکن وہ خود کہتے ہیں اور وہ ایجنڈا لے کے نہیں جاتے مختلف جگہوں پہ لڑائی جھگڑا صحافت کرنی ہے, وہ بالکل صحافی کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ, اور تجزیہ جب ان سے کہو بیلنس دیں تو وہ بیلنس تجزیہ بھی ان کی جانب سے آتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. احمد آپ بھی بس یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ سوچیں, ایک کیمرہ خریدیں, ایک مائک خریدیں اور تھوڑا سا ایونٹس میں جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی بھی کوئی پہچان ہو, نام ہو, ملین ویوز آنا شروع ہوں.
ابھی تو کیا ہے آپ کو سارا دن ہمارا جو ہم آڈینس اچھی اچھی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتے رہتے ہیں اور پازیٹیوٹی کا پیغام دیتے ہیں، اگرچہ وہ ضروری ہے لیکن بہرحال بکتا جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا بکتا ہے۔ بالکل، اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔